تقریر میں کہ جو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے پکارتے ہو لا یملکون لکم رزقن، وہ رزق کے مالک نہیں۔ علماء جانتے ہیں رزقن نکرہ ہے، غیر معین چیز کے لیے آتا ہے، اور اوپر اس کے تنوین ابھی نکرے کی آئی ہے، تقریر کے لیے آئی ہے، کھوٹے روپے کے بھی مالک نہیں۔ اور جب اللہ سے رزق کی بات آئی ابراہیم نے الرزق کا معرفہ ذکر کیا، الف لام کے ساتھ ذکر کر دیا اور اشارہ کر دیا میں چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم یہ بات کرتے کرتے فرماتے ہیں واہ، عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ واشکروا لہ، اور قدردانی بھی کس کی کرو؟ اللہ کی قدر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ الیہ ترجعون، نہیں کرو گے تو لوٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے، خود ہی پوچھ لے گا۔ توجہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم یہ بات کر رہے تھے یہ رزق نہیں دیتے، یہ اولاد نہیں دیتے، یہ مال نہیں دیتے، یہ پیسہ نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب یہ تقریر ابراہیم علیہ السلام نے کی قوم کو غصہ آیا، اسی تقریر کی بنیاد پر انہوں نے ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن پاک اسی تقریر کے متصل بات چند آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور آگے پھر بات اور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں فما کان جواب قوم، ابراہیم نے جب یہ بات اور بات کی تو قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا، قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ جب جواب نہیں رہا الا ان قال لوگوں تو لو ہو او ہر کو، ان کے پاس یہی تھا، وہ کہنے لگے یا ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو زندہ جلا کے راکھ کر دو، دو کاموں میں سے ایک کام کر دیا جائے۔ طے یہ پایا ابراہیم کو قتل نہ کیا جائے، ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے، اور انہوں نے لاکھوں من ٹن کی باون اکٹھا کر کے اس کی آگ جلائی منجنیق کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ابراہیم جس رب کے تذکرے کرتا تھا اسی اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، انجاہ اللہ، اللہ نے بچا لیا ابراہیم کو من النار، کہاں سے؟ آگ سے بچا لیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ میرے پیغمبر کو کچھ نہ ہو۔ توجہ سے بات سمجھیے، آگے میرا رب کہتا ہے کہ جس وقت اللہ نے ابراہیم کو بچایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، قرآن پاک کا درس دے رہا ہوں، قرآن پاک میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا قرآن آ رہا ہے، ہمارا ہر عالم خطیب مدرس قرآن پاک کے ساتھ چلتا ہے، اور قرآن پاک کا درس دینا، اور جس مسجد میں قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے یہ کہا جائے گا اس مسجد میں اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ جس جگہ پر قرآن پاک کا درس ہے وہاں پر اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ تو سنیے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، آج بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم توحید کا مسئلہ زیادہ کیوں بیان کرتے ہو، اور بھی مسائل ہم بیان کرتے ہیں، ختم نبوت کا، عظمت صحابہ کا، والدین کے حقوق کا، لیکن توحید کا مسئلہ اغلب ہے، زیادہ بیان ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، سنیے رب تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ جو ابراہیم کا واقعہ ہے اس میں نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں تمہارے لیے نشانیاں، یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا آدم کی اولاد کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ابراہیم کا آگ میں جانا اور آگ سے بچ جانا ایمان والے تیرے لیے نشانی ہے۔ اصل میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے ابراہیم جس وقت توحید پہ ڈٹ گئے تھے اور توحید پر سودا بازی نہیں کی، ننگے الفاظ میں توحید بیان کی کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور یہ بزرگ یہ اولیاء انبیاء جن کی پوجا کرتے ہو یہ رزق تمہیں نہیں دیتے، فابتغوا عند اللہ رزقا، رزق رب دیتا ہے وہاں سے تلاش کرو۔ ابراہیم نے جس توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا اسی توحید کی بنیاد پر ہم نے ابراہیم کو دنیا کی آگ سے بچایا۔ اوے مومن اگر تو بھی توحید پہ ڈٹ جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھے جہنم کی آگ سے بچا دیں۔
اچھا، ابراہیم کی تقریر کا اثر کیا ہے؟ قرآن کڑی کے ساتھ کڑی ملا رہا ہے. ابراہیم کی تقریر کا اثر کیا ہے؟ آگ میں ایسے یہ میں نے سورۃ عنکبوت پڑھی ہے. اس صفحے پر ابراہیم کی تقریر اور یہ سارا منظر. اگلے صفحے پر فآمن لہ لوط، ابراہیم ہی کے ہاتھ پر لوط نے ایمان قبول کیا. یہ لوط علیہ السلام ابراہیم کا بھتیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اچھا انہوں نے بھی بات کی. قرآن یہ خود کے سارا منظر بیان کرتا ہے. دیکھیے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا تم بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ یہ لواطت والا فعل کیوں کرتے ہو؟ یہ گندی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے جہان والوں میں یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا. یہ ترجمہ کر رہا ہوں. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ خواہشیں پوری کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم نے ڈاکہ زنی کا بھی کام شروع کر رکھا ہے کہ لوگوں کو لوٹتے بھی ہو راستے میں. اور فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں محفلوں میں بری حرکتیں بھی کرتے ہو اور الٹا سیدھا مذاق کر کے ہنستے بھی ہو. آنے جانے والے مسافرین کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے ہو. تو قرآن یہاں بھی کہتا ہے فما کان جواب قومی، فما کان جواب، اور یہی جملہ ابراہیم کی تقریر میں بھی آیا فما کان جواب قومی. ابراہیم کی پیغام پر قوم کے پاس جواب نہیں رہا. انہوں نے کہا اقتلوہ، ہر کو ابراہیم کو قتل کر دو یا زندہ جلا کے راہ کر دو. فما کان جواب قومہ، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جواب نہ رہا الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. انہوں نے کہا کہ لوط اگر تو سچا ہے اللہ کا عذاب لے آ، ہم ماننے والے نہیں ہیں. یہی سے یہ مسئلہ بیان کرو. سمجھو ایک ہی مقام پر دو نبیوں کی دعوت، ایک ہی مقام پر دو پیغمبروں کا پیغام. ایک پیغمبر توحید کا مسئلہ ڈنکے کی چوٹ سے بیان کرتا ہے اور ایک پیغمبر باقی برائیوں سے قوم کو منع کرتا ہے. فما کان جواب قومہ، اس کا بھی جواب قوم یہ دیتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا جلا کے راہ کر دیا جائے. اور لوط علیہ السلام کی قوم جواب دیتی ہے کہ لے آسا. معلوم یہ ہوا اگر آپ یہ دعوت دیں گے زنا نہ کر تو قوم کا جواب ہلکا ہے. آپ کہیں گے کہ سود نہ کھا، قوم کا جواب ہلکا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ رشوت نہ کھا، قوم کا جواب ہلکا ہے. اگر برائی کی طرف آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں گے تو قوم آپ کو ہلکا جواب دے گی. آج بھی کسی نظام پر، کسی قبر پر، کسی عورت پر جا کر رب کعبہ کی قسم ابراہیم کی دعوت کو بیان کرو تو تمہیں جواب وہی ملے گا جو قوم ابراہیم نے دیا، اس وہابی کو قتل کر دو. معلوم ہوا کہ توحید لوگوں کو زیادہ ہضم، یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. باقی چیزیں تو ہضم ہو جاتی ہیں لیکن توحید کا ہضم ہونا بڑا ہی مشکل ہے. دیکھیے دونوں جواب اوپر موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام علماء نے لکھا ہے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ رہے ہیں. آگ لگی ہوئی ہے، آگ اچار ہو چکی ہے. ایک پاؤں ابراہیم کا آگ سے باہر ہے، ایک پاؤں ابراہیم کا آگ کے اندر ہے. قوم سامنے کھڑی ہے. ابراہیم سالم صحیح سالم آگ سے باہر آ رہے ہیں. قربان جائیے جد امجد جد خلیل اللہ مبہد اعظم. یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جس وقت فان جاء اللہ من اللہ، آگ سے رب تعالیٰ نے ابراہیم کو بچایا. آگے منظر یہ سمجھ میں آتا ہے ایک پاؤں آگ کے اندر، ایک پاؤں آگ کے بائیں. ابراہیم تنو تنہا پھر زبان مقدس پر جملہ لاتے ہیں قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. وہی جملہ میری قوم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن کو پوج رہے ہو وہ وثن ہے، وہ وثن ہے. ابھی بھی کہتا ہوں وہ وثن ہے، مت پوجو ان کو. اور آگے کہا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی پیار اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ نہ پا رہے ہو، یہ دنیا کا تعلق ہے.
ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کا دن آئے گا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، تمہارے معبود تمہارے اور تم۔ قرآن پاک کے یہ الگ منظر ہے کہ یہ ایک دوسرے کو لعنت، یہ بھی لفظ ہے یلعن بعضکم بعضا، تمہارے بزرگ تم پہ لعنت کریں گے اور تم اپنے ان جھوٹے بزرگوں پہ لعنت کرو گے۔ باز آؤ وما وعدتم النار، میرے رب نے تم نے آگ جلائی، ابراہیم کو تم نے آگ میں پھینکا، میرے رب نے انجاہ اللہ النار من النار، میرے اللہ نے تو مجھے آگ سے بچا لیا۔ مأواکم النار، اے مشرکو تمہیں آگ سے بچانے والا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، میرا مددگار آیا تمہارا کوئی مددگار نہیں آیا۔ میرا عزیز توحید بھائی مانا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر محققین اہل سنت مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 5000 سے زائد نام، 5000 سے زائد نام۔ اب توحید یہی ہے کہ جو رب کا نام ہے، جو صفت اس میں ہے، وہ صرف میرے رب میں پائی جاتی ہے۔ بس یہ تسلیم کرو کہ یہی معنی ہے توحید کا، کہ جو نام، جو وصفی نام ہے، ان میں جو وصف ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ ہماری صفتیں اس میں نہیں ہیں، اس کی صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہی معنی ہے توحید کا۔ اس کا اقرار کرو تو توحید پکی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور کالے چہرے دو طبقوں کے ہیں، ایک مشرک کا اور دوسرا بدعتی کا۔ اس کا چہرہ بھی کالا، توجہ سے بات سنیں، حدیث بخاری عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بیت اللہ میں تشریف لائے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود سامنے آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ آسمانوں سے، یہ جنت سے پتھر آیا ہوا ہے۔ حجر اسود سامنے آیا، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا لوگ دھڑا دھڑ چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے، استلام کر رہے، اشارہ کر رہے، تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع عام میں، پورے طواف کرنے والوں میں فرمانے لگے او حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان نہیں، تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان نہیں۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں اس وجہ سے تجھے بوسہ دیتا ہوں، اس وجہ سے تجھے چومتا ہوں، آقا تو عالم نے تجھے چوما، رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا، اگر پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں چومتا نہ، سنت سمجھ کر چومتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں چونکہ پہلے 3 چکروں میں عمل کرنا پڑتا ہے، آکڑ کے چلنا پڑتا ہے نا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں یہ سنت ہے، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم مدینہ طیبہ سے طواف کعبہ کے لیے پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو بیت اللہ کا طواف کرو۔ مشرکین عرب ایک سائڈ پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ عمرۃ القضاء کا مسئلہ ہے۔ جب صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کو روک دیا گیا نا، حدیبیہ میں صلح حدیبیہ ہوئی، اگلے سال پیغمبر اسلام پھر عمرۃ القضاء کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مشرکین عرب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین نے یہ بات کہہ دی کہ مدینہ طیبہ کے بخار نے پیغمبر کے صحابہ کو کمزور کر دیا، یہ لاغر ہو گئے، یہ انتہائی ضعیف ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، تم ایسے کرو پہلے 3 چکروں میں آکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مدینہ کے لوگ کمزور نہیں، مدینہ کے لوگ کمزور نہیں، 3 چکروں میں آکڑ کے چلو، ربط کر کے چلو۔ اب فاروق اعظم بخاری کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت امیر المومنین نے کہا آقا تو عالم نے حکم کیا تھا کہ چلو تم ربط کے ساتھ، آکڑ کے ساتھ۔ حکمت یہ تھی کہ مشرکین کو بتا دیا جائے ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے پاور میں ہیں۔ اور فاروق اعظم کہتے ہیں مشرکین ہلاک ہو گئے، مشرکین ہلاک ہو گئے، وہ دنیا سے چل بسے، اللہ نے مکے کو بھی فتح کروا دیا، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فاروق اعظم
کی سنت جاری ہو ہم اس کو چھوڑ دیں، حکمت رہے یا نہ رہے، پیغمبر کا عمل تو موجود ہے، پیغمبر کا عمل موجود ہے، ہم سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ معنی ہے ایک مبلغ کا، ایک پیغمبر کے طریقے پہ عمل کرنے کا، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میں مرتے دم تک امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کروں گا، امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، علماء نے تقریباً 17 کے قریب اس آیت کے معنی کیے۔ ایک معنی یہ کیا مجھے وقت چاش کی قسم اور رات کی قسم جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلاک، اے میرا پیغمبر نہ رب نے تجھے چھوڑا نہ ناراض ہوا، اشارہ کر دیا میرا پیغمبر مجھے چاش کے وقت کی قسم رات کی بھی قسم چھا جائے، اے میرا پیغمبر تیرا دن اور رات ایک جیسا ہو گیا، میرے پیغمبر تیری زندگی میں رات ہم نے ختم کر دی، تیری سنت روشن ہو گئی، میرے محبوب آپ کا طریقہ روشن ہو گیا، اب آپ کے طریقے پر اندھیرا نہیں ہے، رات کا طریقہ بھی نبی کا واضح، دن کا طریقہ بھی نبی کا واضح۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہے لنا شمس والافاق شمس وشمس خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمان کا مادی سورج اور میرا روحانی سورج آسمان کا وہ سورج جو اوپر شمس کی صورت میں چلتا ہے، اور میرا سورج جو محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں چلتا ہے۔ فرماتی ہیں میرا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے، آسمان کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، میرا سورج دن میں بھی اور رات میں بھی طلوع ہوتا ہے، رات بھی واضح دن بھی واضح۔ ایک وہ سورج، ایک یہ سورج۔ یہاں ایک نکتہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کو سراجن وہاجا کہا، میرا نبی سراج بھی ہے وہاج بھی ہے۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، وہاج چاند کی صفت ہے، چاند کو کہتے ہیں۔ اب اشارہ کیا لکھ رہا؟ میرا نبی سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ ما یعول علاج علیہ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے یہ مثال ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے سراج و وہاجا، آسمان پر ایک سے زائد تمہیں ستارے نظر آئیں گے، آسمان پر ایک سے زائد ستارے ہیں، لیکن آسمان پر سورج ایک ہے، آسمان پر چاند ایک ہے، اور کوئی سورج نہیں اور کوئی چاند نہیں، قیامت تک سورج بھی ایک چاند بھی ایک۔ رب العالمین نے اشارہ کر دیا سراج و وہاجا، اے لوگوں یہ میرا پیغمبر سورج بھی ہے چاند بھی ہے، دنیا میں آسمان پر ایک ہی چاند سورج، زمین پر بھی ایک ہی چاند سورج، جس طرح اس کے ہوتے ہوئے قیامت تک کوئی سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، میرے نبی کے ہوتے ہوئے قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخر زمان پیغمبر ہے، ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، یہ آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں، یہ تنہا ہے۔ توجہ سے بات آئی تو کہہ دو ختم نبوت، اللہ تعالیٰ کو ختم نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے آخری پیغمبر کیوں کہہ دیا؟ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ میرا پیغمبر رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے انسانوں ہم نے تمہیں متعدد اطوار میں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں مختلف اطوار میں پیدا کر دیا، تمہارے اطوار بھی الگ ہیں، تمہارے اصول بھی الگ ہیں، تمہارے ضابطے بھی الگ ہیں، تمہاری شریعتیں بھی الگ ہیں، تمہارے مذاہب بھی الگ ہیں۔ جب اطوار الگ الگ تھے ہمیں ہر طور بیان کرنے کے لیے ایک پیغمبر کی ضرورت پیش آئی، ہم ایک ایک نبی بھیج رہے، ہم نے کہا یہ طور آپ نے بیان کر رہے ہیں، یہ مذہب نظریہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور یہ طریقہ آپ نے لوگوں کو پہچان کروانی ہے۔ فرمایا نبی آتے رہے، ایک طریقے کے لیے حضرت نوح آئے، ایک کے لیے حضرت ابراہیم آئے، ایک کے لیے اسماعیل آئے، ایک کے لیے حضرت یعقوب آئے، پھر ایک کے لیے یوسف آئے، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی روانہ کر دیا، ہم نے عیسیٰ کو بھی روانہ کر دیا۔ اے لوگوں اطوار تعدد تھے، چلتے رہے، نبی بھی متعدد آئے،
نبی بھی ایک ہی چاہیے تھا، اب ہمیں نبی بھی ایک ہی چاہیے. ہم نے اسی پیغمبر کو روانہ کیا اور ہماری نظریں آمنہ کے لال حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ پہ پہنچے. ہم نے کہا یہ آخری طور طریقے کو یہی بیان کریں گے اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری پیغمبر ہے، یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے. خیر میرا عزیز، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ رات کا بھی واضح اور دن کا بھی واضح. اب کوئی اور طریقہ دنیا میں چلے گا ہوا کی، اگر کوئی نیا طریقہ اختیار کرے. یہ پنکھا رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ لائٹ نبی کے زمانہ میں نہیں. پھر لوگ کہیں گے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی نئی چیز ہے نا. نئی چیز کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے. ہم نے پہلے کیا کہا کہ وہ نیا طریقہ جو دین کے اندر دین کا حصہ بنا دیا ہے، وہ نیا طریقہ جو دین کے اندر دین کا حصہ. یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ مائک سائڈ پر کر دیجئے، کیا پھر میں تقریر نہیں کروں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کا حصہ. اگر لائٹ چلی جائے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. معلوم ہوا کہ پنکھا دین کا حصہ نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے. توجہ سے بات سمجھیے. نئی چیزوں ایک نئی چیز وہ ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی اشارہ بھی نہیں. وہ نئی چیز دین کے اندر بنانا یہ ایک بدعت ہے. اور ایک بدعت یہ ہے شریعت نے ایک عمل کو ایک جگہ پہ محیط رکھا ہوا تھا، آدمی وہاں سے اس عمل کو آگے لے جا کر الگ ایک مقام پر جاری کرتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ بھی بدعت ہے. مثال میں دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورۃ قل اللہ احد کی بخاری کی روایت ہے، اگر 3 دفعہ پڑھا جائے تو یہ پورے قرآن کا ثواب ہوگا. پورے قرآن کا ثواب ہے. ایک صحابی ہر نماز کے اندر فاتحہ کے بعد سورۃ قل اللہ پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں کر دو؟ اس پہ کہنے لگا تو مجھے اس سے پیار ہے. آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ پیار محبت تجھے یہ قل اللہ جنت میں ضرور لے جائے گی. اب ایک آدمی تراویح کی نماز 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد قل اللہ پڑھے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک دفعہ ہر 4 تراویح کے بعد یہی وہ قل اللہ پڑھتا جائے. ہم یہ کہیں یار کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے کہ قل اللہ 3 دفعہ پڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جنت ملتی ہے. لہذا یہاں پر قل اللہ پڑھنے سے بھی جنت ملنی چاہیے. دلیل ادھر کی ہے اور وہ ایک خاص عمل پر اس دلیل کو فٹ کر رہا ہے. میرا عزیز، جو عمل دوسرے مقام پر پیغمبر اسلام سے اور طرح سے ثابت ہو اور آدمی ایک اور نیا عمل وہاں جاری کرے جس کی بنیاد بظاہر شریعت میں موجود ہو، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے. اس کی ایک مثال میں سنت داروی سے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مدرسے میں درس دیتے ہوئے جب درس سے فارغ ہوئے ابو موسیٰ اشعری بھاگے ہوئے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے. ابو موسیٰ اشعری نے دروازے کو دستک دی. ابھی طلباء بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا تمہارے استاد یہ مکرم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اندر یعنی دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے. تو کہا کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اپنے استاد کو بلاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے. وہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابی رسول، اور مزے کی بات دونوں مفتی اعظم. حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی مفتی اعظم ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی مفتی اعظم ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے. کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود آپ کے محلے میں قریب کہیں فلاں علاقے میں ایک مسجد میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی ہے. رأیت شیئن، اس جملے پہ غور کیجیے. رأیت شیئن، ایک چیز میں نے دیکھی ہے. انکرتہ، اس کا میں انکار کرتا ہوں. لا ارا، میں نے وہ چیز وہ عمل اس مقام پر اس جگہ پر اس سے پہلے نہیں دیکھا، نہ نبی سے نہ نبی کے صحابہ سے دیکھا، آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. آگے کہتے ہیں والحمدللہ الا خیرا، اللہ کا شکر ہے وہ عمل بظاہر دیکھنے کو اچھا ہے، وہ عمل بظاہر دیکھنے کو اچھا ہے. 2 باتیں حضرت ابن ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ بظاہر دیکھنے کو اچھا ہے،
اور دوسری بات یہ بیان کی کہ ان کرتو میں اس کا انکار کرتا ہوں، لم ارا لا ارا میں نے یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن والحمدللہ خیرا بظاہر دیکھنے میں وہ عمل اچھا ہے۔ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کے قریب محلہ میں اس ایک مسجد میں نے یہ عمل دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سننے دارمی کی روایت درج کر رہا ہوں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری وہ عمل ہے کیا، اس کو بیان تو کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں، آپ بھی وہاں مسجد میں جائیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں۔ اب ابن مسعود تشریف لا رہے ہیں۔ میرا عزیز، میں بدعت کا معنی سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اگر آپ یہ معنی سمجھ آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدعت سے اشتراک ہوگا، لیکن معنی سمجھنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ تشریف اپنا عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف لائے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عبداللہ تشریف لائے، وہاں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، نماز ختم ہوئی ہے اور اجتماعیت کے ساتھ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کہتا ہے سب بھی ہو تسبیحات کرو، سبحان اللہ پڑھو سارے۔ اب سارے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس زمانہ میں گٹھلیاں ہیں اور وہ گٹھلیوں پر 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ 33 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب اللہ الحمدللہ پڑھو، وہ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کبر اللہ، اب اللہ اکبر 33-34 دفعہ، تو وہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، امام الانبیاء کا طریقہ ہے، اور پاک پیغمبر بخاری کی روایت موجود ہے، آپ نے حکم کیا، اب وہ یہ کہہ رہے کھڑے ہو کر یار سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں تشریف لے گئے اور ابن مسعود نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظالمہ، یہ گھنونی بدعت تم نے کیوں بجا دی؟ یہ تو بدعت ہے، تم بدعت کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو گھنونی بدعت ہے۔ دارمی کے علاوہ ایک روایت میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے عبداللہ ابن مسعود، قرآن پاک نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، یہ تو قرآن کا حکم ہے، آپ اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ توجہ سے، یہی تھی وہ چیز جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ نبی کے زمانہ میں سبحان اللہ تھا، لیکن اس طرح اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر سبحان اللہ اونچی آواز سے نماز کے بعد نہیں تھا، اللہ اکبر نماز کے بعد اونچا اس طرح اجتماعیت کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ان کرتو ہو لا ارا، ہے اوپری چیز، ہے یہ اوپری چیز، بحمدللہ خیرہ، لیکن دیکھنے میں وہ الحمدللہ کہنا اچھا ہے، سبحان اللہ کہنا اچھا ہے، بظاہر اچھا ہے، لیکن اس عمل کو اس مقام پر اس جگہ پر میں نے پیغمبر کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صحابہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لقد جئتم ببدعۃ ظالمہ، تو گویا جو بدعت ہوتی ہے اس میں دو رخ ہوتے ہیں، بدعت کے اندر دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے بظاہر وہ اچھی ہے، اناج پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، متنجن پڑی ہوئی ہے اور حلوہ پڑا ہوا ہے، وہاں قرآن پاک کا پڑھ لینا، سورتیں پڑھ لینا، جس کو ختم پاک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں اچھی ہے کیونکہ کھانے پر رب کا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن کھان دیکھنے کو اچھی ہے، لم ارا، لیکن اچھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ عمل آقا تو عالم نے کیا نہیں ہے، یہ عمل پاک پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا۔ آپ مردے کو دفن کرتے ہیں قبر کے اندر، اور دفن کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر اگر کوئی اذان پڑھتا ہے، بظاہر تو اچھی ہے نا، اذان اچھی ہے، اذان پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ عمل آقا تو عالم نے کیا نہیں ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا۔ ابھی اذان ہو، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا بظاہر تو اچھا ہے، درود رسول اللہ پہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ عمل پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا، اس وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی میت کا جنازہ پڑھتا ہے، میت کے جنازے کے بعد
حقیقت اس وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ وہ کام پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. جو کام نبی نے کیا، نبی کے صحابہ نے کیا، اس کو سنت کہتے ہیں. جو کام رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا، اگر بعد میں دین کا حصہ بنایا جائے گا وہ سنت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. جب آپ توحید اور سنت کے دونوں معنی سمجھ گئے، اب آئیے قرآن پاک کی طرف. اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اے لوگوں قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، اے تم نے کلمہ پڑھ کر شرک کیوں کیا؟ کلمہ پڑھ کر تم نے بدعت کیوں کی؟ اَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور جو توحید پہ قائم ہیں، سنت پہ مستحکم ہیں، ان کے چہرے سفید ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ توحید اور سنت کے معنی کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، اس کا ثبوت کہیں شریعت پہ نہیں ہے. یہ جو آواز سے پڑھتے ہیں نا کلمہ شہادت، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یہ شرع کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. حضرت اور حضرت کے صحابہ سے اس طرح شہادت کا کلمہ اونچا بولنا ثابت نہیں. یہ بالکل ثابت. کے بعد دعا فرمایا حدیث پیش کی جاتی ہے لا سمجھے تمہارا نہیں آخری سورہ دعا جی نالا پڑھ چکو ماضی کا سیدھا استعمال کرنا اس کے لیے دعا کرو. یہ حدیث پاک ہے اذا صلیتم، بظاہر معنی یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ لو اور فخرجوا لہ الدعاء، پھر میت کے لیے خالص کیا کرو؟ دعا کرو. سمجھ آ رہی؟ یہ معنی ہے. توجہ سے بات سمجھیے، یہاں ماضی اس معنی میں نہیں کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو، معنی یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو. کیونکہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، قرآن کہتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو. قمتم اذا قمتم اذا صلیتم، یہاں قمتم بھی ماضی کے معنی میں ہے. یعنی اگر ہم یہ معنی کریں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جا کر وضو کرو، یہ معنی تو ٹھیک ہے نہیں نا. اذا قمتم فاغسلوا وجوہکم، معنی یہ ہوگا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو عبداللہ بن ابی منافق کے لیے 2 دعاؤں سے منع کیا. کتنی دعاؤں سے؟ 2 دعاؤں سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو منع کیا. 10ویں پارے میں یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آئندہ اگر کوئی بندہ منافق مر گیا، آئندہ اگر کوئی منافق بندہ مر گیا، اے میرے پاک پیغمبر آپ نے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ نے جنازے والی دعا اس کے لیے کرنی نہیں. اور پھر کہا لا تقم علی قبر، آپ نے قبر پر بھی کھڑا ہونا نہیں ہے. قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ دعائیں کتنی بنتی ہیں؟ ایک جنازہ والی اور ایک قبر والی. اور بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ 2 دعاؤں میں شریک ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ 2 قراتوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. ایک قرات ثواب میں احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوئی ہے. ابن عمر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ وہ کون سی 2 دعائیں 2 جگہیں ہیں؟ فرمایا ایک جنازے میں جب تم جنازہ پڑھو اس وقت دعا میں شریک ہو جاؤ، اور ایک قبر پر جا کر. تو حضرت ابن عمر کہنے لگے یار اس سے پہلے تو یہ مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، آج تک تو میں نے بڑی قراتیں ضائع کر دی، آئندہ کے بعد میں دونوں جگہ پہ حاضر ہوا کروں گا، جنازے کی دعا میں بھی اور قبر پر بھی جایا کروں گا. تو قرآن بھی 2 دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اور حدیث بھی 2 دعاؤں کا. اس وجہ سے دعائیں 2 ہی ہیں. یہ جو نماز کے معنی بعد دعا ہے اس کا ثبوت قرآن پاک اور حدیث پاک سے اور پاک نبی کے صحابہ سے موجود ہے. قبر پر دعا مانگنے کے لیے قرآن کہتا ہے لا تقم علی قبر. اور ایک روایت بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت یا ایک مرد صفائی کیا کرتا تھا. اب وہ فوت ہو چکا.
جب وہ فوت ہوا لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ کر کفنا دفنا دیا. نبی علیہ السلام نے چند دنوں کے بعد فرمایا وہ جو خادم تھا مسجد کا یا خادمہ تھی مسجد کی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ہلکا سمجھ کر ہم نے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا دلونی علی قبر، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. اور قبر پر آپ تشریف لائے. وہاں پر یہ لفظ ہے کہ صلی علی قبر ہے. صلی کے دو معنی علماء نے کیے. آپ نے اس کی قبر پر دعا کی، آپ نے اس کی قبر پر دعا کی، اور دوسرا معنی آپ نے اس کی قبر پر جنازہ پڑھا. دونوں معنی، جنازہ ہو تو وہ بھی دعا ہے اور دعا ہو تو وہ بھی دعا ہے. اتنی بات کلیئر ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قبر پر دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے کہ نہیں، اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود نہیں. بعد والے لوگوں میں موجود ہے. بعض صحابہ سے یہ منقول ہے، اس کے بعد بعض تابعین سے منقول ہے. اتنی بات تک کہ پیغمبر خدا قبر پر تشریف لاتے اور دعا کرتے. یہ بخاری میں موجود. اور کوئی سوال نہیں؟ آپ تو بھینس کی قربانی سارے ماننے لگے. بھینس کی قربانی، بھینس کا دودھ جائز، بلکہ دودھ میں سب سے اعلیٰ دودھ ہمارے معاشرے میں جانا جاتا ہے. اور بڑے گوشت میں کٹے کا گوشت زیادہ اچھے رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے. اور قربانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھینس کی نہیں گھوڑے کی ہے، بھینس کی نہیں گھوڑے کی ہے. اب تو یہ ویسے ہی یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. تقریباً 400 علماء اہل حدیثوں کے قریب مل کر، بعض علماء گجرانوالہ کے بھی اور دیگر کے بھی مل کر انہوں نے ایک تقریر کر کے کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی پر. انہوں نے کہا آج تک جو اختلاف ہم نے ڈالا ہوا تھا کہ بھینس کی قربانی نہیں، قرآن و سنت کے مطابق بھینس کی قربانی جائز ہے. آپ تو سبھی مانتے. عورتوں کے لیے قبرستان میں جانے کے لیے دو مسئلے ہمارے سامنے موجود ہیں. مشکات میں جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ عورتیں لعن اللہ الزائرات، نبی پاک نے جو قبر کی زیارت عورتیں کرتی ہیں ان پر لعنت بھیجی ہے. یہاں صاحب مشکات کہتے ہیں دو چیزیں ہیں کہ بعد میں لوگوں کو قبر پر جانے کی اجازت ملی. عورتوں کو اجازت ملی کہ نہیں ملی؟ کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ملی اور بعض کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ملی. صحیح بات یہ ہے، قرآن پاک کی تحقیق سے بات یہ، عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. آپ عورتوں کو منع کریں، ورنہ اتنا کوئی پاور والا بھی یہ مسئلہ نہیں کہ ہم عورتوں کے اوپر ڈنڈا کھڑا کر دیں اور ہم کہیں خبردار تم نے آتے جاتے قبر پر بھی نہیں جانا. کیوں؟ بخاری میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑھیا قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ بی بی صبر کر. اس نے کہا کہ اگر آپ ہوتے نا میری جگہ پر تو تمہیں پتہ چلتا. آپ علیہ السلام چلے گئے کہ بڑھیا صدمے میں ہے، اور اس بڑھیا کو کسی نے بعد میں خبر کی کہ آنے والے کون تھے؟ رسول اللہ علیہ السلام تھے. اس وجہ سے تو نے یہ جملے سخت بولتی ہے. وہ بھاگی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے گھر میں، آ کر دروازے میں بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی. بعد میں تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا یہ کون بڑھیا کون رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ اس نے یہ واقعہ پیش کیا. آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. اب وہ عورت قبر پر بیٹھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر تشریف لائیں، اور بخاری میں روایت ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہینا، ہمیں قبرستان سے جانے سے منع کر دیا گیا، ہمیں روک دیا گیا، لیکن لم یعزم علینا، کوئی زبردستی نہیں روکا تھا. اگر کوئی حوصلے والی عورت وہاں سے گزر جائے تو ہم اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن مجموعی اعتبار پر عورت میں صبر کم ہوتا ہے اور رونا دھونا اور جزا فضا زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہ دی. یہ مسئلہ میں اس وجہ سے اندر کے مسئلے بیان کر رہا ہوں چونکہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. جرابہ میں مسئلہ. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کے لیے محرم ضروری ہے عمرے کے لیے جانا. یہ تو حدیث بخاری کے نبی پاک نے فرمایا کہ 3 دن کا بھی سفر عورت محرم کے بغیر نہ کرے. یہ بخاری میں روایت ہے.
3 دن کا بھی سفر 3 دن کا شرعی سفر سمجھا جاتا ہے 48 منٹ کا، کہ یہ سفر نہ کریں۔ اس وجہ سے عورت کا بغیر محرم کے عمرے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اتنی جائز کچھ گنجائشیں ہیں، مثلا اس کا محرم بیٹا بھانجا کوئی بھی آگے مکہ میں موجود ہے یا مدینہ طیبہ میں موجود ہے، آپ یہاں ایئرپورٹ پر جا کر اس کو جہاز میں بٹھا دیتے ہیں، انہوں تنہا ہو جا رہی ہے، تو اس کے لیے علماء نے اجازت دی کہ جب آگے محرم موجود ہے تو وہ وہاں چلی جائے گی، اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ خالی تنہا عورت حج عمرے کے لیے جا نہیں سکتی۔ اچھا، تو جرابوں کا مسح بیان کر رہے تھے۔ دیکھیے، جرابوں پہ مسح کرنا، حدیث پاک میں موزوں پر مسح کرنے کی تو اتنی حدیثیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک سورج کی طرح چمکتے ہوئے سورج کی طرح میرے تک موزوں پر مسح کرنے کی حدیثیں نہیں آئی، میں نے فتویٰ نہیں لیا۔ بہت زیادہ حدیثیں کہ موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے، سمجھ آ رہی بات؟ رہا جرابوں کے اوپر مسح کرنا، ترمذی میں چند ایک روایتیں ہیں، وہاں جرابوں کے ساتھ جوربینی والمتناعلین 2 لفظ موجود ہیں، جوربین اور متناعلین، یعنی نال والی جوتوں والی جرابیں، اور متناعلین 2 طرح کی جرابیں ہوتی ہیں۔ بعض جرابیں وہ ہیں اوپر جرابیں ہیں لیکن نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، اوپر جرابیں ہیں نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، اور بعض جرابیں متناعلین سخین ہیں، یعنی موٹی موٹی جرابیں اس طرح کی کہ جو موزوں کی مانند ہو جائیں، کہ اگر آپ موزوں کی طرح اس میں ربڑ نہ ڈالیں بلکہ ویسے اس کو کھلا چھوڑیں تو وہ نیچے نہ آئیں، آپ مسح کریں تو پانی اندر تک سرایت نہ کریں، ایسی جرابوں پر مسح کرنا ہو تو جائز ہے، اور حدیثوں میں یہی لفظ موجود ہیں۔ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے یہ گنجائش جو ہم عرض کر رہے ہیں تو پھر یہ بات سن لو، اہل حدیث علماء نے اپنے فتاوی جات میں واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے والی تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنے والی تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ میرا عزیز، جب ایک ہے ہی ضعیف روایت اور ہے ہی اختلافی صورت، اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جرابوں پر مسح کرنا ہمارے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے۔ جرابیں بھی وہ جو آج کل پہنی جاتی ہیں، باریک سی جرابیں جو ہم لوگ پہنتے ہیں، اس پر جرابوں پر مسح کرنا قطعاً جائز محرم بناتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، یہ چور دروازہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ شریعت نے جو اصول قائم کر دیے قیامت تک کوئی اصول جائیں گے، اب اس میں کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک سنیے، بخاری کی پڑھ رہا ہوں، ترمذی کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک خاتون راستے میں آئی، آپ نے فرمایا بی بی آپ بھی ہمارے ساتھ حج کے لیے چلیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا خامد اور میرا بیٹا وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا خامد اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر میں مجبوری ہے، اس وجہ سے میں گھر میں رہ رہی ہوں، اور آپ نے فرمایا پھر ایسے کرنا، بعد میں تم چلی جانا کسی محرم کے ساتھ، یعنی رمضان المبارک میں چلی جانا۔ اور یہ ترمذی میں روایت ہے، فرمایا بی بی اگر رمضان میں تو عمرہ کرے گی تو ثواب اتنا ہے جیسے تم نے نبی کے ساتھ بھی حج کر لی ہے۔ محرم کے بغیر کوئی گنجائش نہیں، بالکل ایک نہیں کی گنجائش۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، یہ مدرس قرآن پاک ہوا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ، ہم نے قرآن و سنت کی باتیں کی ہیں، اللہ ایک ایک بات ہمارے دل و دماغ میں اتار دیں۔ یا اللہ، ہمارے دل و دماغ کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے مل جل کر اس محفل کا قیام کیا ہے، اللہ لوگوں کو توحید و سنت سنانے کے لیے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال و جان میں اولاد میں برکتیں نصیب فرما۔
جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم جو موجود ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل کو فرما. اس محفل سے زندگی پہلے ابھی یعنی جب سے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور بیٹھے اللہ اس سے پہلے زندگی کے جتنے چھوٹے بڑے گناہ سارے معاف فرما اور باقی زندگی اللہ اپنی حفاظت میں اور اپنی پناہ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں مسلمان ہمارے اس محفل میں یا کہیں اور گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب پریشان حالات میں کی پریشانیاں دور فرما, غمزدوں کے غموں کو دور فرما, تکلیفوں میں مبتلا افراد کے تکلیفیں دور فرما. اے اللہ اے رب العالمین جو ایمان والے چل بسے اللہ ان کی کوشش و مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان کمزور اللہ کافروں کے ہاتھوں میں پٹ رہے ہیں اللہ ان کی غائب سے مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو کافروں کی نظروں میں رسوا نہ فرما. اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں اللہ ہماری معاونت و مدد فرما. اللہ ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے, ہمارا توکل تجھ پر ہے, ہمارا اعتماد تجھ پر ہے. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا اللہ ہم سب کی غائبانہ مدد فرما. یا اللہ جو آپ دعا کے لیے دل و دماغ میں کچھ رکھتے ہیں کہ یہ بھی دعا ہو یہ بھی دعا ہو, اللہ میری دعا ہے اللہ سب کی جائز دعائیں قبول فرما. اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. یا اللہ شرک و بدعت سے نفرت پیدا فرما. یا اللہ مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی نصیب فرمانا, آقا دو عالم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمانا, نبی کی شفاعت کبریٰ کا حصہ بنانا. یا اللہ پاک پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ. ہمارے بہت ہی مخلص اور معزز مہمان قاری حبیب اللہ صاحب خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. اللہ رب العزت کے علم میں, عمل میں, زندگی میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مختصر سی گزارش سامعین سے کہ نعرہ وغیرہ نہیں لگائیں تو بہتر ہے. مختصر سا ہمارا وقت ہے اور حضرت خطیب نہیں ہے, مدرس آدمی ہے. حضرت کا جو اصل میں کام ہے وہ اور جو مدرس ہوتا ہے نا میرا خیال ہے تو وہ یہ نعرے شعرے یہ باتیں وہ پسند بھی نہیں کرتا. حضرت کا کام پڑھانا ہے. یہ کچھ شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے وقت دے دیا, ورنہ میں نے کچھ عرصہ پہلے حضرت سے پوچھا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں 17 جو اسباب پڑھانا, ان کے اندر 17 اسباب, ایک تو پڑھانا پھر ان کا مطالعہ کرنا اور پھر اس کے علاوہ اپنا مدرسہ الگ سے ہے اس کی مصروفیات ہے. تو حضرت کا ماشاءاللہ اوڑھنا چھوڑنا قرآن و سنت ہے. ہماری سب کی سعادت ہے کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. تو کوشش ہم سب زیادہ سے زیادہ یہ کریں حضرت کی بات سنیں, بجائے ان کو سنائیں, اپنا ان کی بات سنیں تاکہ ہمارے علم کے اندر, ہمارے عمل کے اندر, ہمارے جو ہے ایمان کے اندر اضافہ ہو. تو حضرت ماشاءاللہ سے بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے اعلیٰ اور عظیم کتاب ہے بخاری شریف, حضرت جو ہے وہ گزشتہ 5-6 سال سے پڑھا رہے ہیں. جامعہ صدیقیہ ہمارا بہت پرانا ادارہ ہے گجرانوالہ کے اندر, وہاں پر شیخ الحدیث ہے حضرت. تو اب بلا تاخیر حضرت مولانا مطیع اللہ راشد صاحب اللہ رب العزت ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں, زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, ایک دفعہ مسجد کے ماحول میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شان بیان کر رہے تھے شعروں کی صورت میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھڑک پہ ڈالی, فرمایا حسان خاموش ہو جاؤ.
تو حضرت حسان نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین، یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، محدث ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں اسی مسجد میں بیٹھ کر حضرت علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ مجھے خود فرمایا کرتے تھے کہ حسان میری شان بیان کر، شعروں میں، نعت میں۔ جب میں پیغمبر خدا کی نعت بیان کرتا تو پوچھ لو ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ فرمایا کرتے کہ اے حسان تیری تائید کے لیے آسمان سے جبریل بھی آیا ہوا ہے۔ ہر شام میں ایک بہترین نظم نعت آپ کو سنائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ گرامی قدر سامعین محترم، توحید اور سنت کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ لا والا یہ دونوں عنوان ہی اصلاً ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ حدیث ثقلین کے نام پر جو مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، دو ہی چیزیں گمراہی سے بچانے والی ہیں، کتاب اللہ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، دو ہی چیزیں انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، آدم علیہ نبینا سے لے کر آخری انسان تک ہم سبھی وہ اس میدان اور مقام پر جمع ہوں گے۔ میدان محشر میں جب ہم سبھی لوگ موجود ہوں گے، اس وقت قرآن پاک یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم نیکوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو مجرموں کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلانا 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 فلانا، نہیں، آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کا چہرہ اس کے عمل ایمان کے موافق مطابق الگ الگ ہوگا۔ گنہگار کا چہرہ الگ ہوگا، موحد کا چہرہ الگ ہوگا۔ میدان محشر میں اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کی دو زبانیں ہیں، جس طرح سانپ کی دو زبانیں آگے سے ہوتی ہیں،